جب پردے کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچیاں وہ کام نہیں کر سکتی. جب گھر کے رہنے کی بات آتی ہے، گھر کے چلانے کی بات آتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے. ابھی آپ کے سامنے نلگڑھ کی محترم اور مکرم اور عزیز ساتھی جو میرے مقام سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب ایک بچی کو تعلیم دی جاتی ہے تو لڑکی پہلی اس تک نہیں ہوتی. بڑوں نے کہا ہے کہ جب ایک مرد کسی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے تو ملت کا اور قوم کا ایک فرض سیکھتا ہے، ایک شخص سمجھتا ہے. اور اسی تعلیم سے اگر کسی عورت کا آراستہ کیا جائے، کسی بچی کو، کسی ماں کو، کسی بہن کو، اپنی بیٹی کو آراستہ کیا جائے، اس کے اوپر کوشش کی جائے تو وہاں وہ بچی آراستہ نہیں ہوتی، اس کا فیض وہاں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ایک قوم سمجھتی ہے، ایک گھرانہ سمجھتا ہے، ایک خاندان سمجھتا ہے. حدیث سناتا ہے کہ ہر بچے کا جو کہوارہ ہوتا ہے تو اس کی ماں کی گود ہوتا ہے. اور جو بچیاں خصوصاً علم دین سے آراستہ نہ ہو، جن بچیوں کے اندر بولنے کا سلیقہ اور ہنر نہ ہو، جن بچیوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ ہنر نہ ہو کہ وہ کس طرح سے جو ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر جو باتیں ہیں وہ کس طرح سے سمجھائیں، دوسروں کو کس طرح سے پہنچائیں، تو اس کے علم کا صرف ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کی تعلیم دیں اور ایسا ہنر اور حوصلہ ان کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ جو کچھ سیکھیں تو گھر والوں کو بھی سکھائیں، آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں اور ان عورتوں تک بھی پہنچائیں کہ جو معاشرے کے اندر اپنی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے رسومات، قربات اور اسی کے ساتھ ساتھ بلاوٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ خصوصاً دیہات کی عورتوں میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. ان بیچاریوں کو علم دین کا کوئی کسی بھی طرح کا سلیقہ نہیں ہوتا. بہت سی باتیں ان کے جیسی پہنچائی جاتی ہیں، انپڑھ ہوتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. میرے محترم، اگر بچی کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، علم دین کی صلاحیت پیدا ہو جائے، علم دین کو سمجھنے کا طریقہ ان کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے محترم پھر وہ مائیں ان ماؤں کی طرح ہوگی، وہ مثال اس طرح سے بنے گی کہ جس طرح سے تعلیم میں آتا ہے کہ بابا فرید الدین شکرگنی کے متعلق میں آتا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی کے متعلق میں آتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، خصوصاً میں اپنی مائیں اور بہنوں کو اس کے اوپر متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ ذرا غور سے سماعت کریں کہ اگر ہماری بچیاں علم دین سے آراستہ ہو جائیں، ان کا مزاج دیندار ہو جائے، ان کا رہن اور سہن دیندار ہو جائے تو پھر یہ کس طرح کی مائیں بن سکتی ہیں اور آنے والی نسلیں ان سے کس طرح کی پیدا ہوگی. میرے محترم، بابا فرید الدین شکرگنی یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو علم سے نوازا اور ان کی بزرگوں کے چرچے ہونے لگے اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جس کو بھی علم دین کی دعوت دیتے تھے تو اللہ رب العزت کا ایسا نور ایمانی ان کے چہرے پر تھا کہ جس کو بھی انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی تو ان کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا اور وہ جہالت اور گمراہی سے نکل کر فوراً توحید کے راستے پر آ جاتا. ایک دن کیا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، بڑے خوش ہیں، دل میں ارمان ہے، بڑی سوچ رہے ہیں کہ آج والدہ سے سوال کروں گا. گھر میں پہنچتے ہیں، والدہ ان کا استقبال کرتی ہے، بیٹے کا ماتھا چومتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے کہتی ہے. جب دونوں ماں اور بیٹے کھانے پر پہنچ جاتے ہیں اور کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد بیٹا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ماں سے گویا ہوتا ہے کہ ماں، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تیرے بیٹے کے قوم کے اندر، اس ملک کے اندر اور اس ملت کے اندر
किस तरह के चर्चे हैं। उसने कहा कि बेटा मैं तो अनजान हूँ, घर की 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, भला मुझे बाहर का क्या हाल, जरा बताए तो सही। बेटे ने बड़ा ही खुश होकर, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जो सच्चे बेटे होते हैं अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले होते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वालिदैन को वालिदैन समझते हैं, इनमें दीन से खुसूसन आरास्ता होते हैं, तहजीब उनके अंदर होती है, तो हर खुशी अपनी माँ के साथ बांटते हैं। जब कोई भी खुशी का मौका हो, इंसान की फितरत है कि हर औलाद सबसे पहले अगर खुशी की कोई बात पहुंचाती है तो अपने वो वालिदैन को खुसूसन माँ तक पहुंचाती है। तो बहरहाल फरीदुद्दीन शकरवली तो जब माँ कहती है कि बेटे मुझे बाहर का क्या मालूम, मैं तो 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, जरा बताए तो सही कि बाहर का क्या हाल है, तो बड़े ही फख्र के अंदाज में कहते हैं कि माँ तो अपने बेटे पर फर्ज करना, तेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नूर ईमानी अता फरमाया है कि जिसको मैं दावत देता हूँ वो भी कबूल कर लेता है, और जिसको मैं इसके ऊपर मैं मेहनत करता हूँ वो कबूल कर लेता है और फौरन मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। तो माँ ने बड़ी ही ताज्जुब के साथ कहा कि बेटे अभी तो बहुत कम है। क्या कहा कि अभी तो बहुत कम है। मेरी माएँ और बहनें सुने, माँ ने कहा कि बेटे अभी तो बहुत कम है और ये कमाल तेरा हरगिज़ नहीं है। बेटे ने ताज्जुब से कहा माँ वो कैसे, दावत देता हूँ, दीन की बात बतलाता हूँ, हदीस सुनाता हूँ, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता हूँ, अल्लाह का फरमान सुनाता हूँ, और वो सुनने के बाद मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, भटके हुए रास्ते से इसको छोड़ देते हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलने लगते हैं, नमाजी बन जाते हैं, वालिदैन की खिदमत करने वाले बन जाते हैं, हर गुनाह को छोड़ देते हैं। तो फिर ये कमाल नहीं और क्या है, मेरा कमाल नहीं और क्या है। माँ ने कहा कि बेटा जरा चुप ठान के सुन, जब तू मेरे पेट में था और मुझे पहले दिन ये एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे किसी औलाद से नवाजना चाहते हैं, तो बेटा जरा गौर से सुन, और जो मेरी माएँ और बहनें सुन बैठी हैं जरा गौर से सुने कि माँ का अपने बेटों के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनकी एहतियात का, उनकी दीनदारी का, उनके इल्म का, उनके दीन का किस तरह का असर पड़ता है, गुनाहों से परहेज करने का क्या असर पड़ता है। तो मेरे महतरम माँ ने कहा कि बेटे जब मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने कोई हराम चीज को दूर की बात, मैंने किसी मुश्तबा चीज को भी अपनी ज़बान पर नहीं रखा। और बेटे मैंने किसी मुश्तबा चीज को ज़बान पर नहीं रखा, कभी नमाज बेवक्त नहीं पढ़ी, कहना की बात नहीं है, मैंने कभी नमाज बेवक्त नहीं पढ़ी, हमेशा तिलावत में